لاہور میں زمان پارک کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں جاری ہیں یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ حیران کن طور کے اوپر ہم نے دیکھا کہ 25 مئی کو جس طریقے سے عورتوں بچوں چار دیواری کی بے حرمتی کی گئی وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یہاں پہ لاہور میں راولپنڈی میں اٹک میں شہادتیں ہوئیں، کسی عدالت نے ان کا نوٹس نہیں لیا، انتظامی طور کے اوپر اس کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ 11 سال کے بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا، اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی۔ اعظم سواتی سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اسے برہنہ کیا گیا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ وہ میجسٹریٹ کو دکھاتا رہ گیا، ججز کو بتاتا رہ گیا کہ اس کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے، اور اسی عدالت نے دوبارہ شہباز گل کا ریمانڈ دیا، اور جب عمران خان نے اس ریمانڈ کے اوپر احتجاج کیا تو انہیں عدالت کا نوٹس دے دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں۔ 75 سال کے اعظم سواتی کو ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر، یہ پوچھنے کے اوپر کہ پاکستان کے اندر طاقتور حلقے کیا کر رہے ہیں، رات 3 بجے اغوا کیا گیا، انہیں برہنہ کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور ان پہ تشدد کیا گیا۔ کسی عدالت نے ان کا نوٹس نہیں لیا۔ اس کے بعد ان کی پردہ دار بیوی کی ویڈیو بنائی گئی، ان کی ویڈیو بنائی گئی، وہ ویڈیو بچوں کو بھیجی گئی۔ انسانی حقوق سوتے رہ گئے، ہمارے انتظامی ادارے سوتے رہ گئے۔ پاکستان کے سینٹ کے تمام اراکین 10 دنوں سے سڑکوں پہ ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے ہر ممکن طریقے سے انہوں نے احتجاج کر لیا، سپریم کورٹ نے اپنی آنکھوں پہ بندھی پٹی نہیں کھولی۔ یہ ظلم اور بربریت جاری رہی، ہمارے عدالتیں سوئی رہیں۔ یہاں پہ سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھایا گیا، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے دادا دادی کو بلا کے ایف آئی اے نے ان کی انسلٹ کی، ان کو اوپر تشدد کیا۔ ہماری عدالتیں سوتی رہ گئی، کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو آج عمران خان نے بھی صبح پوچھا ہے، کہ کیا عزت صرف طاقتور اداروں کی ہے؟ کیا پاکستان میں صرف 9 لوگ، کیا ہماری جو انڈیویجولز ہیں، کیا ہمارے جو پاکستان کے شہری ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے سینیٹرز جو ہیں وہ سارے بے عزت پیدا ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان کے جو الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر دن دہاڑے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کا پرچہ درج نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے عوام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کے ویڈیو آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، وہ دی جاتی ہیں جیسے وہ کوئی گھنٹہ گھر کا چوک ہے۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کی آفس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ ایف آئی آر میں بھی ہمیں تو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر پہ تو پرچہ کرا لیں۔ کیا پاکستان میں آرٹیکل 9 اور 14 جو ہے وہ صرف ان پاورفل لوگوں کے لیے رہ گیا ہے، باقی سارے لوگ پاکستان کے بے عزت ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو تحریک انصاف پاکستان کے عوام کے سامنے، پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور رول آف لا تب ہوگا جب طاقتور لوگ بھی قانون کو جواب دہ ہوں گے۔ آج وہ قانون کو جواب دہ نہیں ہے، اور اگر اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آ کے سخت بات کر دی، آپ نے پھر اس کو گرفتار کر لیا، اور ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا۔ ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کرے،
ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مروا دی جائے گی. یہ ملک ہے, یہ کس قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے؟ ایسا تو پاکستان میں 75 سال میں نہ کبھی کسی نے ہوا نہ سنا. عمران خان سوال اٹھائے گا, آپ اس کو گولیاں مروا دیں. اعظم سواتی سوال اٹھائے, آپ اس کو گولی مروا دیں. کوئی اور سوال اٹھائے, آپ اس کو گولی مار دیں. ارشد شریف سوال اٹھائے, آپ اس کو شہید کر دیں. یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا. اور دیکھیے, ہم نے 25 مئی سے لے کے اب تک بڑے ظلم اور زیادتیاں صحیح ہیں. تحریک انصاف نے ان کا مقابلہ کیا ہے, اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ان زیادتیوں کا, یہ جو ہوا ہے جو سب کچھ, ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے. اور آپ اپنے ظلم میں اضافہ کرتے جائیں, ہم اپنی ریزسٹنس میں اضافہ کرتے جائیں گے. اور اب دیکھ لیتے ہیں وہ کہ تمام عمر لڑ تو کوئی بھی نہیں سکتا, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. یہ فیصلہ ہمارا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جرم ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں. نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں. پچھلے 7 مہینے سے کی جو پالیسیز ہیں ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے. اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے 7 مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے. یہ نواز شریف اور زرداری کے سیاسی لاشیں اٹھا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے کہ آپ یہ وزن اٹھا نہیں سک رہے. پاکستان کے عوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں. اس پالیسی کو بدلا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے. ہم نے بہرحال فیصلہ کیا ہے اعظم سواتی صاحب کے معاملات کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. انشاءاللہ جمعرات کو لاہور رجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا, اور سپریم کورٹ کی کانشیس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں کیا ہے. اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام اراکین جو ہیں وہ اپنے استعفے جمع کرائیں گے. اور ایک بار پھر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں, اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں. اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں 567 بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ہیں ان کے استعفوں کے بعد 567 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی, اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے ہیں, اس کے لیے پروسیس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں. اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے, ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اکابرین غور کریں. ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائے. الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو, پی ٹی آئی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ہمیں الیکشن 7 مہینے بعد 8 مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی. لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگوں ہے. ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ 7-8 مہینے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو, اس سیاسی عدم استحکام کو لے کے نہیں چل سکتے. لہٰذا آپ جنرل الیکشنز کا اعلان کریں, قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں. لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں پہ حکومت ہے ہم ان اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے اس کانفیڈنس کا, اس اعتماد کا مظہر ہے یہ فیصلہ کہ ہم اپنی حکومتیں تحلیل کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام ہمیں اس سے بھی زیادہ بھاری مینڈیٹ سے نوازے گی. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان کی قیادت پہ اعتبار کرتے ہیں. اگر نون لیگ اور ان کے لوگ الیکشنوں سے کتنی دیر بھاگ لیں گے, آپ 6 مہینے بھاگ لیں گے, فرق تو نہیں پڑنا. پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے اس سیاسی عدم استحکام کے فیصلوں سے. اور انشاءاللہ اب یہ پارلیمانی بورڈ تشکیل دیے جا چکے ہیں, اور اگلے 3 دنوں میں ہم اپنے جو ٹکٹ ایوارڈنگ ہے اس کا بھی سلسلہ شروع کریں. یہ بتا دیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے پارلیمانی پارٹی کا پنجاب کی اسمبلی ہر چیز کوشش کرے گی کہ تحلیل نہ ہو. آپ خود
ایک نو منسٹر بھی رہے آخر میں کسی کے کیا آپشن بچتی ہے اپوزیشن کے بعد پنجاب اسمبلی میں صوبائی اسمبلی کو بچانے کی؟ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ رات کو مسلح ڈالیں اور دعا کریں کہ پی ٹی آئی نہ توڑے، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نو کانفیڈنس بھی لے کے آئیں گے تو 3 دنوں میں 186 بندے آپ نے پورے کرنے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے نہیں. آپ 3 دن ڈیلے کر سکتے ہیں، جو شوق ہے پورا کرنا. یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر استعفے آتے ہیں تو ضمنی انتخابات کروائے جائیں گے، جنرل الیکشن کی طرف دیکھیں الیکشن کمیشن کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نون لیگ کے ترجمان نہیں ہیں، آپ اس ملک کے الیکشن کمیشن ہیں. آپ وہ کام کریں جو آپ کا کام ہے. ہم انہیں زحمت نہیں دیں گے استعفے قبول کرنے کی. اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور 90 دنوں میں انہوں نے الیکشن کروانا. سر جاوید لطیف صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی امکان ہے کہ بلکہ یہ حکومتی حلقوں میں چیم کو کہ گورنر راج بھی لگایا جا سکتا ہے. جاوید لطیف صاحب نے زندگی میں جس طرح سے کوئی چیز نہیں پڑھی، انہوں نے آئین بھی نہیں پڑھا، انہیں نہیں پتا کہ گورنر رول کن حالات میں لگایا جا سکتا ہے. گورنر رول لگانا ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. چیف منسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ کب اسمبلی کو. ایک بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کا ایشو تھا کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے. ابھی انتخابی اصلاحات بھی نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ جو سچویشن بالکل اور طرف چلی گئی ہے، تو کیا پھر آپ کو یہ فواد چودھری کی گفتگو آپ ملاحظہ کریں تو انہوں نے کہا کہ اجلاس میں پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی توثیق کی گئی ہے. سندھ اور بلوچستان سے ہمارے ممبران اپنے استعفے جمع کرائیں گے.